استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. بسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه. قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے اس مجمع میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جو یہ کلمات نہ پڑھے. اسٹیج پر موجود اور مجمع میں موجود تمام لوگ یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہیں. کیونکہ یہ حدیث پاک کا درس ہے تو جس قدر آپ کی توجہ ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی اس کا فائدہ عطا فرمائیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ. کیونکہ یہ باقاعدہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ ایک سبق اور درس ہے. سب سے زیادہ تو آخری حدیث پاک کی تشریح اور اس کے سبق پڑھانے کا حق اسی استاد کا ہوتا ہے جس نے یہ صحیح بخاری مکمل پڑھائی ہو. لیکن یہ میری سعادت اور خوش قسمتی اور میری خوش بختی ہے اور حق تعالیٰ کا فضل و کرم اور حق تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ یہ سعادت اللہ نے میرے حصے میں رکھی ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ اپنے شایان شان اپنی رضائے عالی نصیب فرمائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا لفظ احادیث حدیث کی جمع ہے اور حدیث 3 چیزوں کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، نبی علیہ السلام نے جو کیا، نبی علیہ السلام نے کوئی چیز دیکھ کر خاموشی اختیار کی. قول کا معنی ہوتا ہے بولنا، فعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، اور تقریر میں بول رہا ہوں یہ تقریر ہے. لیکن جب یہ تقریر حدیث پاک کے لیے بولی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام، تقریر رسول وہ مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کام دیکھا یا کسی بات کو سنا لیکن کچھ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی. تو محدثین نے اس چیز کا نام رکھا تقریر رسول. تو حدیث 3 چیزوں کا نام ہوا: قول رسول،
فعل رسول اور تقریر رسول. اور قول کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، فعل کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آیا. تقریر کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام دیکھا اور خاموشی اختیار کی تو محدثین اس کا نام کیا رکھا؟ تقریر رسول. اب یہ سوال ہے کہ میں بولتا ہوں تو تقریر ہے اور سرکار خاموش رہتے ہیں تو تقریر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں بولتا ہوں تو تقریر ہے اور سرکار خاموش رہتے ہیں تو تقریر ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرنے سے پہلے، ضابطہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ نبی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیں، اور ایک یہ ہے کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں، اور ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خاموشی اختیار کریں. اور ظاہر بات ہے کہ نبی علیہ السلام جب کوئی ایسا کام دیکھیں گے جو کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے خلاف ہوگا تو نبی کبھی بھی خاموش نہیں رہے گا. نبی ضرور بولے گا اور نبی اس کو ضرور ٹوکے گا اور نبی اس کو ضرور روکے گا. اس لیے کہ نبی اللہ کی منشا کے مطابق کرتا ہے اور نبی اللہ کے منشا کے خلاف روکتا ہے. کہ اللہ کی منشا ہے کرنا، نبی حکم دیتا ہے کہ کرو. اللہ کی منشا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن کوئی کر رہا ہے تو نبی کہتا ہے کہ نہ کرو. تو اب یہ ہوا کہ نبی جب کوئی معصیت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی نہ کرو، لیکن جب نبی کوئی کام دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں ہو گئیں. ایک ہو گیا قول رسول، ایک ہو گیا فعل رسول، اور ایک ہو گیا سکوت رسول. سکوت رسول جس کو سکوت کا معنی خاموش رہنا. تو یہ سکوت رسول کا محدثین نے نام رکھا، بولو بھائی، تقریر رسول. اب ضابطہ سمجھیں کہ میں بولتا ہوں تو تقریر، حضور خاموش رہتے ہیں تو تقریر. محدثین نے ضابطہ لکھا کہ السکوت فی معرض البیان بیان. السکوت فی معرض البیان بیان، کہ بولنے کے مقام میں خاموش رہنا یہ بھی نبی کی تقریر ہے. بولنے کے مقام میں نبی کا خاموش رہنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تقریر ہے. اس لیے محدثین نے نبی کے سکوت کا نام بھی تقریر رکھا، اس لیے کہ نبی جو خاموش ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے خاموش ہے. نبی بولتا ہے اللہ کے حکم سے، نبی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور نبی خاموش رہتا ہے اللہ کے حکم سے. تو قول رسول بھی اللہ کی طرف سے اور فعل رسول بھی اللہ کی طرف سے اور سکوت رسول بھی اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب یہ بات سمجھیں کہ حدیث پاک جو ہے یہ اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اور اس کی حفاظت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے اللہ نے کروائی ہے. صحابہ نے 2 کام کیے، قرآن کو علیحدہ محفوظ کیا اور نبی کو علیحدہ محفوظ کیا. نبی کی تقریر کو علیحدہ محفوظ کیا، نبی کے قول کو علیحدہ محفوظ کیا، اور نبی کے فعل کو
علیحدہ محفوظ کیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان فرق کیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام چیزوں میں اتنی باریکی کا لحاظ رکھا کہ جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے اس کا ہم معنی دوسرا لفظ بھی موجود ہے، لیکن صحابی نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ صحابی نے بعینہ ہی وہی لفظ استعمال کیا جو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اتنی احتیاط کی صحابہ، اور صحابہ نے حضور علیہ السلام کی زندگی کا اتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا کہ نبی کی جلوت، نبی کی خلوت، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا وضو کرنا، اور نبی کا بیٹھنا، اور نبی کا چلنا، اور حتیٰ کہ نبی کا دیکھنا، ایک ایک چیز کو صحابہ نے محفوظ کیا۔ حضور بیٹھتے کیسے تھے؟ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں یہ دیکھوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، آپ کی حیت کیسی ہوتی تھی، تو وہ بھی صحابہ نے محفوظ کر دیا کہ حضور ایسے بیٹھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضور، اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کھانے میں کیسے بیٹھتے تھے اور عمومی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے، تو صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا کہ حضور نے کھانا کس حالت میں بیٹھ کر کھایا، حضور عمومی مجلس میں کیسے بیٹھے، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ حضور علیہ السلام کے دیکھنے کا طریقہ کیا تھا، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ حضور جب مجلس سے اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ اور جب حضور علیہ السلام چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سواری پر بیٹھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سواری سے اتر رہے ہیں، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی احادیث کو اس طرح پر مرتب اور جمع کیا، ایک ایک چیز کو اس طرح پر مرتب کیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو میں 3 باب باندھے ہیں۔ ایک باب باندھا باب الوضوء مرتن، ایک باب باندھا باب الوضوء مرتین، اور ایک باب باندھا باب الوضوء 3 مرات۔ 3 باب باندھے، ایک دفعہ ایک دفعہ کر کے اعضاء کو دھونا، 2 دفعہ کر کے اعضاء کو دھونا، اور 3 دفعہ اعضاء کو دھونا۔ تو صحابہ نے یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ وضو کیا اس طور پر کہ آپ نے ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ بھائی آپ کی توجہ ہے، بھائی ادھر ادھر نہ دیکھ، میری طرف توجہ کرو، یہ سبق ہے، کوئی بیان نہیں ہے، اسے پوری توجہ رکھو گے تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ کیا کہ ایک ایک دفعہ آپ نے عضو کو دھویا، آپ نے 2 دفعہ عضو کو دھویا، آپ نے 3 مرتبہ عضو کو دھویا۔ اب صحابی نے کتنی باریکی کے ساتھ دیکھا تو یہ بیان کر دیا کہ فلاں موقع پر حضور نے ایک دفعہ عضو کو دھویا تھا، فلاں موقع پر حضور نے 2 دفعہ دھویا تھا، اور فلاں موقع پر حضور نے 3 مرتبہ دھویا تھا۔ اتنی باریکی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے عرفہ میں آپ کو مغرب ہو گئی تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وہ حضور کو وضو کرا رہے، تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہاں پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے عضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ تو فقہاء نے اس حدیث کو دیکھ کر یہ حکم لگا دیا کہ اگر کسی آدمی نے اپنے اعضائے وضو کو 3 دفعہ نہیں دھویا، صرف 1 مرتبہ دھویا، تو یہ بھی کافی۔
اب یہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتن کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ عضو کو دھویا، تو آپ چلنے لگے تو میں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے وضو تو فرما لیا، ادھر سے غروب بھی ہو گیا، تو نماز آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ امامک، نماز آگے جا کر، یعنی مزدلفہ میں ہم جا کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے۔ تو صحابی نے یہ بتایا اور فقہا نے اس سے مسئلہ مستنبط کر لیا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے وضو نہیں کر رہا بلکہ وہ عادتاً وضو کر رہا ہے، اس کو وضو کرنے کی عادت ہے اور وہ عادی وضو کر رہا ہے، تو اگر وہ ایک دفعہ بھی وضو کو دھو لے گا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اب منظر بدلتا ہے، اب یہی صحابی آگے چلتے ہیں، اب مزدلفہ میں جا کر کے سرکار علیہ السلام نے وضو کیا۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب وضو کیا، اب آپ نے توضأ ثلاثاً کہ اب آپ نے تین دفعہ عضو کو دھویا، کہ آپ نے 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، 3 مرتبہ داہنے اس بازو کو دھویا، اور 3 دفعہ اس بائیں کو دھویا، اور 3 دفعہ دائیں پاؤں کو دھویا، 3 دفعہ پھر آپ نے نماز پڑھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے یہ بھی بتلا دیا یہاں پر کہ حضور علیہ السلام ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ اب یہ صراحت اس بات کی صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے جو ابھی وضو کیا تو آپ نے وضو کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا وضو تھا لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کروں۔ اب صحابی کی باریکی دیکھیں کہ صحابی نے یہاں پر 4 چیزیں نوٹ کی۔ ایک نوٹ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 1 دفعہ دھویا، پھر اس نے دوسری بات یہ نوٹ کی کہ حضور نے 2 دفعہ اعضائے وضو کو دھویا، پھر اس نے تیسری بات نوٹ کی کہ حضور نے 3 دفعہ اعضائے وضو کو دھویا، اور چوتھی بات وضو میں یہ نوٹ کی کہ حضور علیہ السلام ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور 5ویں بات ساتھ ہی ایک اور بھی نوٹ کی، کہا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت میں وضو کیا اور عشاء تک آپ نے ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ادا کی۔ اب فقہا نے ان 5 حدیثوں کو لے کر یہ ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا بہتر ہے، لیکن ایک وضو سے 5 نماز پڑھ لینا یہ جائز ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے حدیث پاک کو لینے میں، حضور علیہ السلام کے قول کو سننے میں، اور حضور علیہ السلام کے فعل کو دیکھنے میں، اور حضور علیہ السلام کے سکوت کو اختیار کرنے میں اور اس کو محفوظ کرنے میں کتنی محنت سے کام کیا۔ اب میں اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں، توجہ ہے بھائی آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے پورے مجمع کو؟ اب اس کی ایک اور مثال سنیے، میں نے 2 مثالیں دینی ہیں اور دونوں صحیح بخاری سے ہیں، اور اب تک جتنی مثالیں میں نے دی، میں نے یہ 5 روایات جو بیان کی یہ صحیح بخاری کی روایات، اب اگلی 2 روایات بھی صحیح بخاری کی ہیں۔ اب اس کی مثال میں دے رہا تھا، بھائی دروشی پڑھ لو ایک مرتبہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور یہ روایت کتاب الصلاۃ میں امام بخاری نے نقل فرمائی۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا ظہر اور عصر میں قرات کی جائے گی؟ تو حضرت خباب نے فرمایا ہاں کی جائے گی۔ اب حضرت خباب کے جو شاگرد تھے اس نے حضرت خباب سے یہ سوال کیا کہ اقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الظہر والعصر؟ توجہ ہے بھائی آپ کی کہ کیا حضور علیہ السلام نے ظہر اور عصر میں قرات کی تھی؟ اس لیے کہ ہم نے امام کو دیکھا
کہ وہ ظہر میں بھی خاموش اور عصر میں بھی خاموش، آواز تو آ نہیں رہی، اور امام آگے ہے، امام نظر بھی نہیں آ رہا، تو قرات کی یا نہیں؟ تو حضرت خباب نے پہلا کیا جواب دیا کہ نعم، قرات کی جائے گی۔ اس تابعی نے صحابی سے اگلا سوال کیا، اقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، کیا حضور نے ظہر عصر میں قرات کی تھی؟ قال نعم، حضرت خباب نے فرمایا کہ ہاں، حضور علیہ السلام نے ظہر اور عصر میں قرات کی تھی۔ اس تابعی نے اپنے استاد حضرت خباب سے تیسرا سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام تو آگے تھے، تو آپ نے کیسے دیکھا؟ تو خباب نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، بتحریک لحیتہ، کیا فرمایا؟ بتحریک لحیتہ، کہ حضور علیہ السلام کو میں نے کنکھیوں سے دیکھا، ظہر اور عصر میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی، آپ کے ہونٹ حرکت میں تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جس کی داڑھی مبارک بڑی ہو اور وہ ہونٹ سے کچھ پڑے تو داڑھی مبارک ہلتی ہے کہ نہیں ہلتی؟ تو صحابی نے اس کو دیکھ کر اس کو جواب دیا کہ حضور کے ہونٹ مبارک بھی ہل رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں داڑھی مبارک بھی ہل رہی تھی، تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ظہر عصر میں قرات کی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کا کتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ اس کی دوسری مثال، اب آپ ایک سنت پڑھتے ہیں، وہ سنت آپ نے یہ پڑھی کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب صحابی نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان رکعتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رکعتیں پڑھتے تو نظر آ رہے ہیں، بھائی ان رکعتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ علیہ وسلم نے اس 2 رکعتوں کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کو پڑھا، اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اور میں 1 مہینے تک اس کیفیت کا جائزہ لیتا رہا، اور پورے مہینے آپ نے کوئی صورت تبدیل نہیں کی۔ تو محدثین نے یہاں پر فرمایا کہ فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، اور اس میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو پڑھنا سنت ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح قرات کی۔ اگر یہ صحابی ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں پتہ چلتا؟ اب یہ چیز ہے ساری کی ساری، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہاں تک نقل کیا کہ فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کتنی ہوتی۔ اب میں آپ کو ایک اور روایت عرض کرتا ہوں، کیونکہ میری آج کی اس گفتگو کا مقصد اور میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ صحابہ نے حدیث کو محفوظ کیسے کیا، کس گہرائی کے ساتھ دیکھا صحابہ نے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، کسی بھی نبی کے اصحاب نے اپنے نبی کو اس طور پر محفوظ نہیں کیا، اپنے نبی کا اتنی گہرائی کے ساتھ جائزہ نہیں لگایا جتنا کہ حضور کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کا۔ ایک ایک چیز، اب یہ
روایت ہے صحیح بخاری میں، کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ جب حضور علیہ السلام سحری کھا لیتے تھے اور سحری کی اذان ہو جاتی تھی، مولانا عبدالقیوم صاحب بیٹھے، وہ جو ہے آپ توجہ ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت جب حضور علیہ السلام سحری تناول فرما لیتے اور فجر کی اذان ہو جاتی تو فرض نماز میں اور اذان میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ کتنا باریک سوال ہے۔ اب تو آپ لکھ کر لگا دیتے ہیں نا کہ سحری کے بعد اذان کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، 15 منٹ کا وقفہ ہوگا، 20 منٹ کا وقفہ ہوگا، لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کتنی گہرائی کے ساتھ کیا، اس جواب کو دیکھیے گا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں قدر 50 آیتن، جواب دیکھیے، بھائی توجہ فرمائے میری طرف، کیا فرمایا؟ کوئی منٹ سیکنڈ والی بات تو تھی نہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ نے کس گہرائی کے ساتھ نبی کی زندگی کا جائزہ لیا، کیا جواب دیا؟ بولو علماء بولو، قدر 50 آیتن، کہ اذان کے بعد ہم لوگ 50 آیتیں تلاوت کرتے تھے اور حضور نماز کے لیے تشریف لے آتے تھے۔ ایک روایت میں 50 کا آتا ہے، ایک روایت میں 60 کا آتا ہے کہ 50 یا 60، اور ایک روایت میں 30 کا بھی آتا ہے کہ 30 آیتیں پڑھی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ رکھی ہیں تو فجر کی اذان اور فجر کی نماز میں وقفہ کتنا تھا؟ صحابی نے سوال کیا اور جواب کیا ملا حضرت ابی کی طرف سے؟ قدر 50 آیتن، قدر 50 آیتن، کہ 50 آیتیں پڑھنے کے بقدر حضور نے وقفہ کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر گہرائی کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جائزہ لیا، اللہ، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے وضو کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب میں بھی وضو کرتا ہوں، آپ بھی وضو کرتے ہیں، اب سنت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو خشک کیا یا نہیں کیا؟ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ نے اپنے یہ دونوں بازو اوپر کیے ہوئے تھے، کپڑا اوپر کیا ہوا تھا، میں نے کپڑا پیش کیا، میں نے کہا حضرت یہ اعضائے وضو کو خشک فرما لیں، آپ نے فرمایا کہ لا حاجت لی، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت انس کی روایت میں یہ ہے کہ سردی کا موسم تھا، حضور علیہ السلام نے وضو کیا تو میں نے کپڑا پیش کیا، آپ نے اس کپڑے کو لیا، اپنے چہرے مبارکہ کو صاف کیا اور اپنے بازو کو صاف کیا، تو دونوں روایتیں معلوم ہو گئی کہ کبھی حضور علیہ السلام نے وضو کے بعد اعضائے وضو کو خشک کیا اور کبھی اعضائے وضو کو خشک نہیں کیا۔ اب یہاں سے ہم ایک اور طرف منتقل ہوتے ہیں، نبی کی جو جلوت ہوتی ہے وہ بھی امت کی رہنما ہوتی ہے، اور نبی کی جو خلوت ہوتی ہے وہ بھی امت کی رہنما ہوتی ہے، اور صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت،
حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. آپ نے فرمایا کہ برا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھاؤں؟ جی بالکل، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. کیونکہ صحیح بخاری کا درس ہے، اس لیے میری کوشش ہے کہ جو بھی بات کروں اس کی دلیل صحیح بخاری سے ہو. تو سیدنا برا رضی اللہ عنہ، جی حضرت، صحابہ بھی مشتاق رہتے تھے. ہمارے طلبہ نے روایت پڑھی ہوگی کتاب الجہاد میں کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حاضر تھے. آپ علیہ السلام پر وحی آئی. جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابی، میں تمہیں ابھی ایک قرآن کی ایسی صورت سکھاؤں گا کہ جو تورات، زبور، انجیل اور کسی بھی آسمانی صحیفے میں نہیں تھی. صحابہ کا دیکھیے کس طرح مشتاق تھے. یہ میں حضرت برا کی بات بعد میں سناتا ہوں. تو حضرت ابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. آپ نے چلنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ آپ مسجد سے نکل جاتے. میں نے حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سورت سکھاؤں گا، وہ تو سکھا دیں. تو آپ نے پھر حضرت ابی کو سورۃ الفاتحہ سکھائی. صحابہ اتنے مشتاق، اتنا حضور علیہ السلام کی زندگی کو سیکھتے تھے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربان جائیں. خیر، سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعا سکھائی. دعا سکھائی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک ولجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ آپ نے دعا سکھائی. جو لفظ ہے، جب آپ نے دعا سکھا دی، آپ نے فرمایا کہ برا مجھے پڑھ کر سناؤ تم نے کیا یاد کیا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت. حضرت برا نے حضور علیہ السلام کو جب یہ دعا سنائی تو پوری دعا سنا کر آخر میں کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. آپ نے فرمایا کہ اللہ نہیں، میں نے ایسے نہیں تمہیں سکھایا، کہو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو پھر حضرت برا نے سنایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ نعم. آپ نے فرمایا کہ اصبت، اب تو نے ٹھیک. اب جو بات میں نے سنانی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں رسول کا مقام نبی سے اونچا ہوتا ہے. اور یہاں پر حضور نے اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا تو صحابی نے وبی نبی کے الذی کے بجائے وبی رسولی کے الذی کہا تو حضور نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا. فرمایا کہ کہو وبی نبی کے الذی. اور اسی کے اوپر حضور علیہ السلام نے آرام کیسے فرمایا. جب حضور علیہ السلام لیٹتے تھے تو آپ کا یہ داہنا ہاتھ آپ کے دائیں رخسار کے نیچے ہوتا تھا. صحابہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب لیٹتے تھے تو انگلیاں نہیں، یہ والا حصہ، ہاتھ کا یہ والا حصہ، یہ تحت خد الایمن کے دائیں رخسار کے نیچے ہوتا. پھر آپ یہ دعا پڑھتے. اس طرح پر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا. اور آج اگر روئے زمین پر الحمدللہ رب العالمین، اس کو میں اگر قسم اٹھا کر کہوں، علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج کوئی آدمی مسلمانوں کے علماء سے یہ سوال کرے کہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا تھا، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، پیدائش ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، ہر حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. اور یاد رکھو، صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ کیا. میں اخیر میں یہ بات لے کر جا رہا ہوں، صحابہ نے جس طرح پر حضور کے قول رسول کو محفوظ کیا،
حضور کے فعل رسول کو محفوظ کیا، حضور کے سکوت رسول کو محفوظ کیا۔ یہ محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ میں دو چیزیں بھی تھیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں صحابہ اتنے وارفتہ تھے کہ صحابہ کو اتنی غیرت تھی کہ صحابہ حضور کے علاوہ کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ کو برداشت نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 11 سے زائد جگہوں پر یہ روایت نقل کی ہے جو میں بھی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ ایک یہودی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، رو پڑا کہ مجھے آپ کے صحابی نے تھپڑ مارا ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ صحابی نے میرے تھپڑ مارا ہے۔ تو بخاری شریف کی اکثر روایات میں آتا ہے کہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھپڑ مارا۔ آپ نے بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا بما ضربت ھذا، بھائی کیوں مارا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے کہا ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، تو میں نے کہا کہ بل کذبت یا عدو اللہ ان اللہ اصطفیٰ محمد علی العالمین۔ یہودی نے کہا تھا کہ اللہ نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت بخشی۔ حضرت ابو بکر کی غیرت جاگی، فرمایا کہ بل کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا، ان اللہ اصطفیٰ محمد علی العالمین، کہ اللہ نے حضور کو تمام انسانوں پر شرف بخشی۔ اس یہودی نے پھر کہا ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، کہ اللہ نے موسیٰ کو شرف بخشا۔ فلطمہ، تو حضرت ابو بکر ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید۔ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو حضور کے مقام سے کسی کے مقام کو بلند کرے؟ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو۔ لیکن ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، یہ جو میں اب بات کرنے لگا ہوں یہ بخاری میں روایت نہیں ہے، یہ مسند احمد میں روایت ہے۔ فرمایا کہ مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آگے کہ اللہ نے فرمایا کہ آئندہ آپ نے یہ بات نہیں کہنی کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ تمام انسانیت کے سردار ہیں اور تمام رسولوں کے بھی سردار۔ صحابہ کو یہ غیرت تھی۔ اور ایک اور روایت جو اسی پر میں کتاب الجہاد سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے تھے حدیبیہ کے۔ حدیبیہ کے مذاکرات کے دوران جو مذاکرات کار تھا ان کا وہ مشرک تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا، اور عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی آدمی کو نرم کرنا ہوتا تو اس کی داڑھی کو پکڑ لیتے۔ تو فَأَهْوَى إِلَى لِحْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ارادہ کیا حضور کی داڑھی، كُلَّمَا أَهْوَى إِلَى لِحْيَتِهِ، جب بھی حضور علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کا ارادہ کرتا، حضرت مغیرہ کھوت پہن کر تلوار ہاتھ میں پکڑے حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو تلوار کا پچھلا حصہ حضرت مغیرہ نے اس کے ہاتھ میں مَأَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرک اپنے اس ناپاک ہاتھ کو حضور علیہ السلام کی پاک اور مبارک داڑھی سے پیچھے کر، اس نے پھر اپنا ہاتھ ایک دفعہ بڑھایا، پھر حضرت مغیرہ نے اس کے ہاتھ پر وہ تلوار کا پشتہ مارا، فَأَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ کو حضور کی پاک مبارک داڑھی سے پیچھے کر۔ یہ صحابہ کی غیرت۔ اور اس سے آگے چل کر دیکھیے کہ جب یہ مذاکرات کار واپس قوم میں گیا اور جا کر کس نے کہا کہ میری قوم، میرا تمہیں مشورہ ہے
میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم یا تو اس کی بات مان لو یا اسے صلح کرو، اس لیے کہ میں قیصر کے دربار میں بھی گیا، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، میں مصر کے حکمرانوں کے دربار میں بھی گیا، میں نے ان کے دربانیوں کو اپنے اپنے بادشاہوں کی عزت و تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے حضور کے اصحاب کو حضور کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے احوال بیان کی، نے حال یہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام نے وضو کیا تو وہ حضور کے وضو کے بچے ہوئے پانی جو حضور علیہ السلام کے جسم اثر سے اتر رہا تھا وہ اس طرح پر جھپٹ رہے تھے کادوا ان یقتتلوا، قریب ہے کہ آپس میں لڑ پڑے اس طرح پر۔ اور کلما بصقا علی الارض، اور جب بھی حضور علیہ السلام نے منہ مبارک سے لعاب نکالا تو صحابہ نے جلدی سے ہاتھوں میں لے لیا، جس کے ہاتھ میں وہ لگا اس نے اس کو اپنے چہرے پر مل لی۔ صحابہ نے ایسے حضور علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کی محافظت کی۔ اور میں آخر میں یہ بات بتا دوں، یہ صحیح بخاری شریف کا آج ختم ہو رہا، 9082 احادیث ہیں صحیح بخاری میں۔ کافی وقت گزر گیا ہے، جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس سے 5 منٹ اوپر ہوئے ہیں، اور ابھی میں نے اپنا موضوع کچھ اخیر تک تو پہنچایا ہے کہ صحیح بخاری کے متعلق میں کچھ نہیں ذکر کر سکا آپ کے سامنے۔ 9082 احادیث ہیں صحیح بخاری میں، اور محدثین کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو ایسے محفوظ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک ملحد کو لایا گیا، یہ جو میں بات ذکر کر رہا ہوں یہ تہذیب التہذیب میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ لایا گیا ایک ملحد کو، اور ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کو مقتل کی طرف جانے لگے تو ہارون الرشید سے کہنے لگا کہ ہارون میں تو قتل ہو جاؤں گا، ان 1000 حدیثوں کا کیا کرے گا جو میں نے اپنی طرف سے بنا کر اپنی طرف سے الفاظ بنا کر تمہاری حدیث میں داخل کر دی۔ ہارون رشید نے کہا میرے پاس 2 آدمی ہیں، ایک ابو اسحاق السبیعی اور دوسرے عبداللہ بن مبارک، یہ تیرے جو وضع کرتے حدیثیں ہیں اور وضع کرتے جو الفاظ ہیں ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر دے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا۔ امام حاکم کو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی۔ یہ آپ کے سامنے ابھی میں نے کچھ بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور صحیح بخاری شریف کا جو درس پورا سال چلتا رہا آج ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کی صبح تک اس ادارے کو اور اس ادارے کے معاونین کو اور اس ادارے کے ساتھ محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔